ہزار داستان ایپیسوڈ 13۔ جب دیوانگ جھونپڑی میں داخل ہوا تو اوگڑ ناتھ بھنگ گھوٹنے میں مصروف تھا۔ اس کے تینوں چیلے باری باری چرس بھری چلم پی رہے تھے۔ دیوانگ کو دیکھ کر اوگڑ ناتھ نے خوشی سے نعرہ مارا، آئے دیوانگ جی آئے۔ مہاراج نمستے۔ تینوں چیلوں نے باری باری اسے سلام کیا۔ دیوانگ نے ان کی گرم جوشی کا جواب خاموش رہ کر دیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ اوگڑ ناتھ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور اندازہ کر لیا کہ وہ کسی مشکل میں ہے۔ آؤ دیوانگ بابو بیٹھو، پہلے چلم پیو پھر بھنگ کا نشہ کرنا، تیار کر رہا ہوں۔ اوگڑ ناتھ نے خوش دلی سے دعوت دی۔ دیوانگ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ایک چیلے نے اسے چلم پیش کی۔ دیوانگ نے ایک دم لگایا اور چلم واپس کر دی۔ دیوانگ بابو کچھ پریشان دکھائی دیتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اوگڑ ناتھ نے پوچھا۔ اوگڑ ناتھ میری جان خطرے میں ہے، دیوانگ فکر مند لہجے میں بولا۔ ارے کیا ہوا؟ اوگڑ ناتھ بھنگ گھوٹتے گھوٹتے ایک دم رک گیا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو ایک نظر دیکھا اور انہیں باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں آنکھ کا اشارہ پاتے ہی اٹھ گئے اور خاموشی سے جھونپڑی سے باہر نکل گئے۔ مجھ سے بڑی بھاری غلطی ہو گئی ہے اوگڑ ناتھ، دیوانگ افسردگی سے بولا۔ میں پرمان کی امانت کی حفاظت نہ کر سکا۔ اس نے مجھ پر بھروسہ کر کے وہ امانت میرے حوالے کی تھی، پر میں کیا کروں؟ اس نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مجھے کیا، وہ تو ہورا جیسے زبردست کو بھی زخمی کر کے نکل گئے۔ ارے ہورا بھی قابو آ گیا؟ حیرت ہے۔ دیوانگ بابو ذرا ساری بات کھل کر بتاؤ۔ دیوانگ نے برہا کے اغوا سے لے کر پرمان کے دربار میں حاضری تک ساری رودات کہہ سنائی۔ ساری بات سن کر اوگڑ ناتھ نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر بولا، دیوانگ بابو فکر مت کرو، ابھی اوگڑ ناتھ زندہ ہے۔ میں دیکھتا ہوں ان سرخ پوشوں کو۔ کالی دیوی کی سوگندھ، برہا کو ڈھونڈ کر دوں گا۔ پرمان نے بھیجا ہے تو اس کا مان بھی رکھوں گا اور تمہاری جان بھی بچاؤں گا۔ بس اب تم نشچت ہو جاؤ۔ کچھ دیر میں بھنگ تیار ہو گئی تو اس نے پیتل کے گلاس میں ڈال کر دیوانگ کو دی۔ دیوانگ نے بھنگ گھونٹ گھونٹ پی کر گلاس رکھا۔ اوگڑ ناتھ نے بھنگ ایک سانس میں چڑھا لی اور نعرہ لگایا، جے کالی، تیرا وار کبھی نہ جائے خالی، تو ہے بڑی دل والی۔ اوہ اوہ واہ، اوہ واہ واہ۔ پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی کے اندرونی حصے میں گیا۔ اس نے چٹائی پر سوئی ہوئی شانتی یعنی ماروی پر نظر ڈالی اور خاموشی سے ایک کونے میں رکھی کھوپڑی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ پھر اس نے کھوپڑی دیوانگ کے سامنے رکھی اور ایک چرس بھری سگریٹ اس کھوپڑی کے دانتوں میں پھنسا دی۔ تمہیں پرمان نے میرے پاس بھیجا ہے تو کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہوگا، دیکھتے جاؤ، اوگڑ ناتھ نے ہنس کر کہا۔ پھر اس نے جھونپڑی کے دروازے کی طرف رخ کر کے زور سے آواز لگائی، پرشوتم۔ جی مہاراج۔ ان تینوں چیلوں میں سے ایک چیلا بھاگتا ہوا دروازے میں داخل ہوا۔ ایک کنڈا بھر کے دریا کا تازہ پانی لاؤ، جلدی کرو، اوگڑ ناتھ نے ہدایت کی۔ اچھا مہاراج۔ پرشوتم نے جھونپڑی کے ایک طرف رکھا کنڈا اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اپنے چیلے کے باہر جانے کے بعد اوگڑ ناتھ نے ماچس اٹھائی، ایک تیلی نکال کر جلائی۔ اس کے شعلے کو غور سے دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا۔ پھر جے کالی کا نعرہ لگایا اور تیلی سے کھوپڑی کے منہ میں دبی سگریٹ سلگا دی۔ دیوانگ کو اس وقت بڑی حیرت ہوئی۔ کھوپڑی نے سگریٹ کا کش لگایا اور اپنے منہ سے دھواں نکالا۔ اوگڑ ناتھ کھوپڑی کو دیکھ کر بار بار نعرہ لگا رہا تھا، مست ہو جا، مست ہو جا۔ اس کھوپڑی نے جب آدھی سگریٹ پی لی تو پرشوتم اسی اثنا میں کنڈے میں دریا کا تازہ پانی لے کر آ گیا۔ اس نے پانی سے بھرا کنڈا کھوپڑی کے سامنے رکھا اور اگلے حکم کے لیے اوگڑ ناتھ کی طرف دیکھنے لگا۔ اوگڑ ناتھ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر جانے کو کہا۔ اوگڑ ناتھ بار بار بس یہی دہرائے جا رہا تھا، مست ہو جا، مست ہو جا۔ کھوپڑی کے منہ میں لگی سگریٹ چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ سگریٹ آخری حدوں میں پہنچ گئی تو اوگڑ ناتھ نے اس کے منہ سے جلتا ہوا ٹکڑا نکال کر پانی سے بھرے کنڈے میں ڈال دیا۔ سگریٹ کے پانی میں پڑتے ہی پانی ابلنے لگا۔ پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی، چھوٹے بڑے بلبلے بن رہے تھے اور پانی بڑی تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ دیوانگ ابلتے پانی کو ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سارا کھیل اس کے لیے نرالا تھا۔ اگرچہ وہ کئی چیزوں کا ماہر تھا، لیکن اوگڑ ناتھ کا علم ہی دوسرا تھا۔
وہ اگھوری سادھو تھا، اس کا سارا کھیل مردوں کے ساتھ تھا۔ وہ ایک انتہائی گھناؤنا شخص تھا۔ وہ جلی لاشوں کا گوشت کھایا کرتا تھا، ہر طرح کا نشہ کرتا تھا، لاشوں کی پوجا، کھوپڑیوں کے ذریعے جادو کا عمل، پٹکتی روحوں کو کام میں لانا، یہ تھا اوگڑ ناتھ۔ شنشلا کی بھو بھلا بھو۔ اوگڑ ناتھ نے نامانوس سے لفظ بولنے شروع کیے۔ کچھ دیر وہ ان لفظوں کو دہراتا رہا، پھر اچانک رک گیا۔ اب اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ بھیانک ہو گیا تھا۔ تب وہ دیوانگ سے بے خبر اپنے عمل میں مصروف تھا۔ تب اس نے زوردار نعرہ لگایا، جے کالی، جے کالی۔ اس کا نعرہ لگاتے ہی کنڈے کا ابلتا پانی کم ہو کر دھوئیں کی صورت میں اوپر اٹھنے لگا۔ پھر چند لمحوں میں ہی کنڈے کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ اب ایک دھوئیں کا ہیولا کنڈے کے اوپر گھوم رہا تھا۔ آ گیا مست ہو کر، دیکھ میں نے تجھے کیا چیز پلائی۔ اوگڑ ناتھ نے دھوئیں کے ہیولے پر نظریں جما کر کہا، میری بات ذرا غور سے سن، تو نے ایک کام کرنا ہے، برہا کو تلاش کرنا ہے، جا جلدی کر۔ اوگڑ ناتھ کی بات سن کر وہ دھواں کنڈے سے اوپر اٹھا اور چونپڑی سے باہر نکل گیا۔ دیوانگ بابو، برہا کا ابھی پتہ لگ جاتا ہے۔ اوگڑ ناتھ نے بڑے فخر سے دیوانگ کی طرف دیکھا۔ اس کی یہ بات سن کر دیوانگ کے چہرے پر اطمینان اور سکون پھیل گیا۔ یہ ناریل ہم نے پڑھ کر تیار کر دیا ہے، آپ اسے کوئی عام ناریل نہ سمجھیں، اب یہ ایک طرح کا پیٹرول بم ہے۔ نور بانو ناریل کمال رائے کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اس کا کیا کرنا ہے؟ کمال رائے نے ناریل اپنی گود میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس خبیث کو زندہ جلانا ہے جس نے نہ جانے اب تک کتنی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ نور بانو کا لہجہ ایک دم تلخ ہو گیا۔ ماروی کا جسم بھی اسی کے قبضے میں ہے، وہ ایک اگھوری سادھو ہے، لاش کا گوشت کھانے والا، لاش کو بری نظر سے دیکھنے والا، نشہ کرنے والا، گندے عمل کرنے والا۔ وہ اس زمین کا بوجھ ہے، جب تک زندہ نہیں جلے گا وہ اسی طرح اس دنیا میں خباثت پھیلاتا رہے گا۔ کون ہے وہ؟ کہاں رہتا ہے؟ کمال رائے نے تجسس سے پوچھا۔ اس کتے کا نام اوگڑ ناتھ ہے، وہ دریا کنارے ایک شمشان گھاٹ میں رہتا ہے، اسے جتنا جلدی ممکن ہو سکے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ نور بانو نے کہا۔ پھر کچھ توقف کر کے اس نے اوگڑ ناتھ کا پورا پتہ بتایا، اس ناریل کے بارے میں اسے جانکاری دی، کس طرح اس ناریل کا استعمال کرنا ہے یہ بتایا۔ سب کچھ بتا کر اس نے کمال رائے کو رخصت کر دیا۔ اس ہیولے کو غائب ہوئے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا، وہ ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ جوں جوں دیر ہوتی جا رہی تھی اوگڑ ناتھ کے چہرے پر پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ دیوانگ خاموش بیٹھا تھا، اسے برہا کے بارے میں معلومات درکار تھیں۔ اوگڑ ناتھ کے عمل سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہیولا چند منٹوں میں برہا کا کھوج نکال کر اوگڑ ناتھ کو بتا دے گا، لیکن اوگڑ ناتھ کا پریشان چہرہ دیکھ کر اس کے دل پر گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اوگڑ ناتھ کیا ہوا؟ بالآخر وہ خاموش نہ رہ سکا۔ دیوانگ بابو، کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی۔ اوگڑ ناتھ نے خالی کنڈے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ کچھ کرو اوگڑ ناتھ، مجھے تو اس کی واپسی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ وہ گھبرا کر بولا۔ خیر ایسا نہیں ہو سکتا، اوگڑ ناتھ کے عمل کی کاٹ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں، ابھی کوئی مائی کا لال ایسا نہیں پیدا ہوا جو میرے کام میں ٹانگ اڑائے۔ اس نے اونچا بول بولا۔ پھر اتنی دیر کیوں؟ دیوانگ الجھ گیا۔ ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اوگڑ ناتھ نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی، لیکن اندر سے اس کا سکون لٹ چکا تھا۔ اس نے کھوپڑی کو اٹھا کر خالی کنڈے میں رکھا اور پھر نامانوس سے الفاظ بول کر جے کالی کا نعرہ لگایا اور پھر کھوپڑی پر نظریں جمائے بار بار دہرانے لگا، ستیہ ناسی چل جلدی لوٹ کر آ، ستیہ ناسی چل جلدی لوٹ کر آ۔ ابھی اوگڑ ناتھ اس جملے کو جھوم جھوم کر دہرا رہا تھا کہ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دیوانگ نے گھبرا کر کنڈے کی طرف دیکھا کیونکہ آواز وہیں سے آئی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کھوپڑی دو ٹکڑے ہو چکی تھی اور کنڈے میں دوبارہ پانی بھرنا شروع ہو گیا تھا۔
ارے یہ کیا ہوا؟ اوگرناتھ گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور زور سے چیخا، پرشوتم! پرشوتم اس کی چیخ سن کر فوراً چوپڑی میں آیا۔ ہاں مہاراج۔ ارے یہ دیکھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوگرناتھ نے کنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ مہاراج یہ تو کالا ہو گیا۔ پرشوتم نے کنڈے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کنڈے میں پانی پوری طرح بھر چکا تھا اور وہ ٹوٹی ہوئی کھوپڑی پانی میں اس طرح پگھلتی جا رہی تھی جیسے وہ پانی نہ ہو، تیزاب ہو۔ چند سیکنڈوں میں کھوپڑی پانی میں تحلیل ہو گئی۔ ارے پرشوتم، اس ستیاناسی کو اٹھا یہاں سے اور دریا میں پھینکا۔ اس ستیاناسی نے تو ہمیں شرمندہ کر دیا۔ اوگرناتھ نے غصے اور شرمساری کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ اچھا مہاراج، اٹھاتا ہوں۔ پرشوتم اس کنڈے کو اٹھانے کے لیے جھکا۔ دیکھ احتیاط سے، اگر ایک بوند پانی بھی تیرے اوپر گر گیا تو کوڑی ہو جائے گا۔ اوگرناتھ نے تنبیہ کی۔ اچھا مہاراج۔ پرشوتم نے بڑی احتیاط سے کنڈا اٹھایا اور احتیاط سے چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ دیوانگ بابو، اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ آخر ہوا کیا؟ اوگرناتھ نے اپنی جگہ تھم سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کمینہ تو کالا ہو گیا۔ میں کیا کہوں، اب میں کیا کہوں؟ دیوانگ افسردگی سے بولا۔ میری جان تو پھر سے خطرے میں پڑ گئی۔ نہیں دیوانگ بابو، تم پریشان مت ہو، ابھی ایک عمل اور ہے میرے پاس، لیکن اس عمل میں 2-3 دن لگیں گے، تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا۔ برہا کا پتہ معلوم کرنے کے لیے میں یہاں 3 مہینے بھی رہ سکتا ہوں۔ بس بس، پھر فکر کی کوئی بات نہیں، تم یہاں سے برہا کا پتہ نشان لے کر ہی جاؤ گے۔ اوگرناتھ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد پرشوتم خالی کنڈا لیے جھونپڑی میں داخل ہوا اور بولا، مہاراج، کالی کو دریا میں بہا دیا۔ اچھا کیا، وہ ستیاناسی تو بڑا ہی کمینہ نکلا۔ دیکھ، تو نے کنڈا اچھی طرح دھو دیا ہے نا؟ اوگرناتھ نے پوچھا۔ ہاں مہاراج، پرشوتم نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ، اوگرناتھ نے حکم دیا۔ مہاراج، ایک خوشی کی خبر ہے، پرشوتم جاتے جاتے رک کر بولا۔ ہیں، وہ کیا؟ اوگرناتھ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہاراج، شمشان گھاٹ میں ایک چتا تیار ہو رہی ہے، کوئی ارتھی آنے والی ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی خوشی کی خبر ہے، اوگرناتھ خوش ہو کر بولا۔ پتہ کیا ہے کون مرا ہے، عورت کے مرد؟ پتہ کر کے آیا ہوں مہاراج، عورت کی ارتھی ہے۔ پرشوتم نے اپنی چمکتی آنکھوں سے اوگرناتھ کو دیکھا۔ بس کام بن گیا۔ اوگرناتھ نے دیوانگ کو دیکھا۔ دیوانگ بابو، تم بڑے خوش قسمت ہو، جس کی ضرورت تھی وہ بھی فوراً ہی مل گئی۔ اب دیکھتا ہوں برہا کو کوئی کیسے چھپا کر رکھتا ہے۔ اب تو 3 دن نہیں لگیں گے؟ دیوانگ نے فوراً پوچھا۔ نہیں، اب جلدی کام ہو جائے گا، اوگرناتھ نے کہا۔ پھر وہ پرشوتم سے مخاطب ہو کر بولا، جب وہ لوگ چلے جائیں تو مجھے آ کر بتانا۔ ٹھیک مہاراج۔ یہ کہہ کر پرشوتم شمشان گھاٹ کی طرف چلا گیا اور پیپل کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا پھیلتے ہی 15-20 آدمی ایک ارتھی اٹھا کر شمشان گھاٹ میں داخل ہوئے۔ لاش کو چتا پر رکھ کر آگ لگائی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چتا بھڑک اٹھی۔ جلتی ہوئی لاش کی بو چاروں طرف پھیلنے لگی۔ چتا سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے لوگ جلتی چتا کا منظر دیکھتے رہے، پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے۔ انہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ لاش آدھی سے زیادہ جل چکی ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا تھا کہ ارتھی کے ساتھ آنے والے لوگ جب یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ لاش کافی حد تک جل چکی ہے تو وہ واپس چلے جاتے۔ پوری لاش کے جل جانے کا انتظار بہت کم لوگ کرتے تھے۔ اوگرناتھ کو ایسی ہی لاش کی ضرورت رہتی تھی۔ وہ جلی لاشوں کے ساتھ جو کچھ کرتا تھا اسے دیکھ کر ایک اچھا بھلا آدمی بے ہوش ہو سکتا تھا۔ بہرحال جب ارتھی کے ساتھ آنے والے لوگ چلے گئے تو پرشوتم جلدی سے درخت سے نیچے اترا اور دوڑ لگا کر اوگرناتھ کی چوپڑی میں پہنچا۔ چلے مہاراج، پرشوتم نے اندر داخل ہو کر کہا۔ آؤ دیوانگ بابو، ہمارے ساتھ چلو گے یا یہیں بیٹھو گے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہم مردہ خور لوگ ہیں، جلے گوشت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، آؤ تمہیں دکھائیں۔ اوگرناتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔
دیوانگ تو آج جلے گوشت کا ذکر سن کر ہی تھرا گیا، اور وہ بھی انسانی لاش کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اوگڑ ناتھ تم ہو آؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے دیوانگ بابو، تم ذرا آرام کرو، تھوڑی سی بھنگ اور پیو، اتنی دیر میں ہم آتے ہیں، جے کالی۔ وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کندھے پر ایک کلہاڑی رکھ کر چونپڑی سے باہر نکل گیا۔ اوگڑ ناتھ کے بدن پر اس وقت ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کندھے پر کلہاڑی رکھے پرشوتم کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اگرچہ چاروں طرف خوب اندھیرا تھا، لیکن اوگڑ ناتھ اور پرشوتم کو چلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ وہ راستہ ان کے پیروں کو لگا ہوا تھا، انہیں ایک ایک پتھر اور ایک ایک گڑھے کا معلوم تھا، لہٰذا وہ پورے اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ چتا ابھی روشن تھی، کچھ لکڑیاں جل چکی تھیں، کچھ لکڑیاں ابھی پوری طرح نہیں جلی تھیں۔ اوگڑ ناتھ ایک لمبی سی لکڑی سے لاش کو کرید کر کوئی جلا ہوا ٹکڑا منہ میں رکھنے کو تھا کہ اچانک ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی اور ساتھ ہی کوئی لوہے کی چیز اس کی کن پٹی سے آ لگی۔ یہی عمل پرشوتم کے ساتھ بھی دہرایا گیا۔ اوگڑ ناتھ کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا، اس کی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ پہلے تو اس کو سمجھ نہ آیا کہ یہ کون لوگ ہیں، پھر جب ان لوگوں نے سمجھایا تو وہ سمجھا کہ اس کی کن پٹی سے کلاشنکوف لگی ہوئی ہے، جس کا ٹریگر دباتے ہی دھڑا دھڑ گولیاں اس کی کھوپڑی کے آر پار ہو جائیں گی۔ مہاراج تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اوگڑ ناتھ کے گیا کر بولا۔ وہ خبیث کھڑا ہو اور ہمارے ساتھ چل۔ آنے والے نے سخت غصے سے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ اوگڑ ناتھ نے پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، اسی شمشان گھاٹ کے ایک کونے میں، آنے والے نے بتایا۔ وہاں کیا ہے؟ وہاں کوئی تیرا منتظر ہے۔ کون مہاراج؟ اب سارے سوال یہیں بیٹھے بیٹھے کر لے گا، چل اٹھو خبیث۔ یہ کہہ کر کلاشنکوف بردار شخص نے ایک لات ماری۔ اوگڑ ناتھ اس لات کو برداشت کر گیا، پھر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کلاشنکوف بردار نے کلاشنکوف اس کی کمر سے لگا دی اور دھکا دیتا ہوا بولا، چل آگے بڑھ۔ نادر میں اس کا کیا کروں؟ اندھیرے میں سے آواز آئی، اس کا اشارہ پرشوتم کی طرف تھا۔ تم اس گدھ کو لے کر چونپڑی کی طرف چلو، نادر نے جواب دیا۔ پھر نادر اوگڑ ناتھ کو لے کر شمشان گھاٹ کے ایک مخصوص گوشے کی طرف بڑھا اور نادر کا ساتھی پرشوتم کو چونپڑی کی طرف لے چلا۔ اوگڑ ناتھ نے راستے میں کئی مرتبہ نادر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، مگر نادر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب اوگڑ ناتھ کی کسی طرح زبان بند ہی نہ ہوئی تو نادر نے کلاشنکوف اس کی کمر سے ہٹا کر اس کے کندھے پر زور سے بٹ مارا۔ وہ بلبلا گیا، پھر وہ کچھ نہ بولا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک درخت کے پیچھے سے ایک ٹارچ چمکی اور آواز سنائی دی، نادر لے آئے اس خبیث کو؟ جی مالک، لے آیا ہوں، نادر نے فوراً جواب دیا۔ اسے بٹھاؤ زمین پر۔ درخت کے پیچھے سے پھر آواز آئی، یہ آواز کمال رائے کی تھی۔ اچھا مالک، نادر نے کہا۔ پھر وہ اوگڑ ناتھ سے مخاطب ہو کر بولا، چل بھئی بیٹھ جا۔ اوگڑ ناتھ کی سٹی گم تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ نادر اس کے چہرے پر روشنی ڈالو، یہ کہہ کر کمال رائے درخت کے پیچھے سے نکل آیا۔ اس کے پیچھے دو اسلحہ سے لیس بندے موجود تھے، وہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ نادر نے پاورفل ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کا رخ اوگڑ ناتھ کی طرف کر دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کا بھیانک چہرہ مزید بھیانک نظر آ رہا تھا۔ کمال رائے نے نور بانو کا دیا ہوا ناریل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے چاقو نکالا اور نادر کے قریب ہو کر ٹارچ کی روشنی کی طرف ہاتھ بڑھا کر چاقو کے ذریعے ناریل سے ایک چھوٹا ٹکڑا کاٹا۔ وہ ایک پکا ہوا خشک ناریل تھا، اس میں پانی ہونے کا امکان نہ تھا۔ کمال رائے پہلے کئی بار اپنے کان کے پاس ہلا کر اس بات کی تصدیق کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ناریل سے ٹکڑا الگ کیا تو یکا یک اسے ناریل کے بھاری ہونے کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ نور بانو نے اسے پیٹرول بم کہا تھا۔ کمال رائے نے تھوڑا آگے بڑھ کر اور اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس کے اوپر ناریل الٹنا چاہا، لیکن پھر فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔
اس نے سوچا اگر اسی طرح اس کے اوپر ناریل کا پانی ڈال دیا تو وہ اچانک اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، پھر جانے کیا صورتحال بنے۔ اس لیے کام کو پکا کرنا چاہیے۔ اس کا ایک حل تو یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زمین پر لٹا دیا جائے، دوسرا حل یہ تھا کہ کلاشنکوف کا بٹ مار کر اسے بے ہوش کر دیا جائے۔ پہلا حل زیادہ محفوظ تھا۔ تب کمال رائے نے اپنے پیچھے کھڑے ایک بندے سے کہا، ارے مشتاق، رسی بھی ساتھ لایا ہے کہ نہیں؟ ہاں مالک، کیوں نہیں؟ فوراً آواز آئی، تو پھر اس کتے کے ہاتھ پاؤں باندھ، جلدی کر۔ مشتاق اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا۔ نادر نے کلاشنکوف کی نال اس کے سر میں ماری اور بولا، اپنے ہاتھ پاؤں آرام سے بندھوا لے ورنہ۔ مہاراج، لو باندھ لو ہاتھ۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ مشتاق نے بڑی مہارت سے اس کے ہاتھ باندھ کر زمین پر دھکا دے دیا۔ اب کمال رائے آگے بڑھا۔ اس نے جلدی سے ناریل اس کے سر کے اوپر رکھ کر الٹ دیا۔ ناریل سے حیرت انگیز طریقے پر گٹ گٹ کر کے پانی نکلنے لگا۔ جب وہ پانی میں اچھی طرح بھیگ گیا اور ناریل کا پانی بھی ختم ہو گیا تو کمال رائے پیچھے ہٹا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے نادر سے آہستہ سے کہا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ نادر ٹارچ کا رخ اس کی طرف کیے تیزی سے پیچھے ہٹا۔ کمال رائے بھی 8-10 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پھر اس نے اوگڑ ناتھ کا نشانہ لے کر ناریل زور سے اس کے جسم پر مارا۔ ناریل کا جسم سے لگنا تھا کہ ایک تیز روشنی سی ہوئی اور اوگڑ ناتھ کا پورا جسم شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اچانک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ اوگڑ ناتھ کی چیخیں نہ تھیں۔ اوگڑ ناتھ کو چیخنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ آگ لگتے ہی اس کا دل بند ہو گیا۔ یہ آوازیں تو کہیں دور سے آ رہی تھیں، جیسے بھٹکی ہوئی روحیں چیخ رہی ہوں۔ سنسان اور ویران شمشان گھاٹ میں روحوں کے چیخنے کی آوازیں ایک بھیانک سما پیش کر رہی تھیں۔ سامنے اوگڑ ناتھ شعلوں کی لپیٹ میں تھا اور کسی سوکھی لکڑی کی طرح دھڑا دھڑ جل رہا تھا۔ دیوانگ ابھی اس کی واپسی کا منتظر تھا کہ اچانک بہت سی بلیوں کے رونے اور لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بلیاں بالکل انسانی آواز میں رو رہی تھیں۔ یہ آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ شمشان گھاٹ میں اس طرح کی آوازوں کا آنا کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ اس طرح کی ویران اور سنسان جگہوں پر اچھی آوازوں کی توقع تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابھی وہ ان آوازوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ اندر سے شانتی یعنی ماروی نکلی۔ وہ چیختی ہوئی باہر آئی تھی، جیسے کسی نے اس کے گلے پر چھری رکھ دی ہو۔ ابھی دیوانگ بلیوں کے رونے اور چیخنے کی آوازوں سے نہ نمٹ پایا تھا کہ اندرونی حصے سے شانتی نکل کر اس کے پیروں میں اوندھے منہ گری اور ساکت ہو گئی۔ دیوانگ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ انداز میں اس عورت کو دیکھا جو چیختی ہوئی اس کے قدموں میں آ گری تھی۔ وہ ایک نوجوان اور خوبصورت عورت تھی۔ دیوانگ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی ہو۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ چوپڑی میں بیٹھے یا اٹھ کر باہر نکل جائے کہ اندر 2 لمبے چوڑے لوگ داخل ہوئے۔ ان دونوں کے ہاتھ میں اسلحہ تھا۔ ایک بندے نے جلدی سے آگے بڑھ کر کلاشنکوف کی نال دیوانگ کے سینے پر رکھ دی اور کرخت لہجے میں بولا، خبردار، حرکت مت کرنا۔ دیوانگ ان نئی مصیبتوں کو دیکھ کر بالکل ہی نیم جان ہو گیا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر جلدی سے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ شاباش، کلاشنکوف بردار نے کہا، اب ذرا اپنا منہ ادھر کر لو۔ دیوانگ نے فوراً ان کی طرف سے پیٹھ کر لی۔ ماروی زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اوگڑ ناتھ کے مرتے ہی اس کا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ شانتی کی روح بے چین ہو کر ماروی کا جسم چھوڑ گئی تھی۔ نادر نے زمین پر پڑی ہوئی ماروی کی لاش کو اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور پھر وہ دونوں جھونپڑی سے نکل گئے۔ نادر ٹارچ روشن کیے ماروی کو کندھے پر ڈالے تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ پھر وہ جلد ہی شمشان گھاٹ کی حدود سے نکل آیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں کمال رائے اپنی جیپ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نادر نے ماروی کی لاش جیپ کی پچھلی سیٹوں پر ڈالی اور کمال رائے سے مخاطب ہو کر بولا، مالک آپ چلیں، میں ذرا ان خبیثوں کو بھون کر آتا ہوں۔ اب چھوڑ دو نادر، ہمیں ان سے کیا لینا؟ جس نے میری ماروی کو قبضے میں رکھا تھا اس کا حساب تو چکا دیا۔ کمال رائے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے وہاں کتنے آدمی ہیں؟ 4 آدمی ہیں مالک،
نادر فوراً بولا، چھوڑ دو نادر، کیوں خون ناحق اپنی گردن پر لیتے ہو؟ میں چلتا ہوں، تم اپنے بندوں کے ساتھ فوراً میرے پیچھے آؤ۔ کمال رائے نے کہا، جیسے آپ کی مرضی مالک۔ نادر نے اپنا جوش دباتے ہوئے کہا، آپ 2 منٹ ٹھہریں، میں گاڑی لے کر ادھر ہی آتا ہوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد دونوں گاڑیاں روشن گوٹ کی جانب رواں دواں ہو گئیں۔ بڑی عجیب بات تھی، اگرچہ ماروی کو مرے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کی لاش ابھی تک تر و تازہ تھی۔ لگتا ہی نہ تھا کہ اس کی موت کو اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا انتقال ابھی چند گھنٹوں قبل ہوا ہو۔ اسے نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا گیا تھا۔ اس کی میت کو ایک بڑے کمرے میں رکھ دیا گیا تھا۔ لوگ صبح ہی سے اس کے دیدار کو آ رہے تھے۔ سارے رشتہ دار جمع ہو گئے تھے۔ سب کو بتا دیا گیا تھا کہ ماروی پر اب تک کیا گزری۔ برہا کو اس حویلی میں آئے 15 دن کے قریب ہو گئے تھے۔ وہ بہت جلد سب سے مانوس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں بار بار پوچھتی تھی، لیکن اسے اس کے بارے میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ کمال رائے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی ماں کے بارے میں کیا بتائے۔ بالآخر اب وہ وقت آ گیا تھا کہ وہ برہا کو اس کی ماں کا چہرہ دکھا سکتا تھا اور یہ بتا سکتا تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ کمال رائے برہا کو اپنی گود میں اٹھائے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں میت رکھی تھی۔ باپ بیٹی کو دیکھ کر وہاں موجود عورتوں نے سسکیاں بھرنا شروع کر دیں۔ خدا کے واسطے روئیں نہ، میرے صبر کا امتحان نہ لیں، کمال رائے نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر رونے والی عورتوں نے فوراً اپنے منہ میں دوپٹے ٹھونس لیے۔ کمال رائے دھیرے دھیرے میت کی طرف بڑھا۔ ماروی کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ آنکھیں کچھ اس طرح بند تھیں جیسے ابھی سوئی ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کمال رائے کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے نکلتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پایا۔ اس کا گلا روندنے لگا۔ وہ بڑی گلوگیر آواز میں برہا سے مخاطب ہوا، بیٹا یہ تمہاری ماں ہے، انہیں غور سے دیکھ لو، یہ پہلا اور آخری دیدار ہے، اس کے بعد تم انہیں کبھی نہ دیکھ پاؤ گی۔ میری بچی اپنی آنکھوں میں ان کا عکس اتار لو، پھر جانے کیا ہوا۔ کمال رائے جو اب تک بڑے حوصلے سے کام لے رہا تھا اور ہر ایک کو نہ رونے کی تلقین کر رہا تھا، خود ہی حوصلہ ہار بیٹھا۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکی نکلی اور پھر یہ سسکی چیخ میں بدل گئی اور وہ بے اختیار چیخ چیخ کر رونے لگا۔ برہا نے اپنے باپ کو اس طرح روتا دیکھا تو اپنے ننھے ننھے خوبصورت ہاتھوں میں کمال رائے کا چہرہ لیتے ہوئے بڑی معصومیت سے کہا، بابا نہ روئیں، کیوں روتے ہیں؟ میں آ گئی ہوں نا اب آپ کے پاس۔ کمال رائے نے اس کی بات سن کر اسے کلیجے سے بھینچ لیا اور روتے ہوئے بولا، ہاں بیٹی، اب تو ہی سب کچھ ہے میرے لیے۔ نفیسہ بیگم فوراً آگے بڑھی۔ اس نے برہا کو کمال رائے کی باہوں سے کھینچ کر اپنی گود میں لے لیا اور کمال رائے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ بیٹا۔ کمال رائے نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی ماں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے آبائی قبرستان میں کمال رائے نے خود جا کر ماروی کے لیے بہترین جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ماروی کو قبر میں اتارا۔ آخری مرتبہ اس نے چہرہ کھول کر دیکھا اور سرگوشی کے انداز میں چھک کر بولا، ماروی میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہیں تحفظ نہ دے سکا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اب تک کمال رائے نے جس بے قراری اور بے چینی سے دن کاٹے تھے، ماروی کو اپنے ہاتھوں دفنا کر اس کے دل کو قرار آیا۔ اس نے ماروی کی سنگ مرمر کی قبر بنوائی۔ یہ قبر چاروں طرف سے قبروں میں گھری ہوئی تھی۔ اس نے قبر کے گرد پھولدار پودے لگوائے۔ وہ روز ہی اس کی قبر پر آتا، فاتحہ پڑھتا اور پھر حویلی کی طرف چلا جاتا۔ وہاں اس کی حسین ترین بیٹی اس کی منتظر ہوتی۔ وہ برہا کا چہرہ دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا۔ دیوانگ دریا پار کر کے جب اپنی بستی کی طرف بڑھا تو اس کے دل پر بڑا بوجھ تھا۔ پرمان نے اسے اوگڑ ناتھ کے پاس بھیجا تھا۔ اسے بڑی توقع تھی کہ اوگڑ ناتھ برہا کی تلاش میں ضرور مدد کرے گا، لیکن اوگڑ ناتھ کی چونپڑی میں جس طرح کے واقعات پیش آئے
اس نے دیوانگ کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اوگڑ ناتھ کے جانے کے بعد کوئی عورت اندر سے نکل کر اس کے قدموں میں گری تھی، اور ابھی وہ سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ معاملہ کیا ہے کہ دو اسلحہ بردار شخص اندر داخل ہوئے تھے اور اسے ان کے حکم پر ہاتھ اٹھا کر دوسری طرف منہ کرنا پڑا تھا۔ وہ خاصی دیر تک اسی طرح ہاتھ اٹھائے دوسری طرف منہ کیے کھڑا رہا۔ جب اسے کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا رخ پھیرا۔ چوپڑی خالی تھی، نہ وہ اسلحہ بردار لوگ وہاں موجود تھے اور نہ اس کے قدموں میں گرنے والی عورت کا کوئی وجود تھا۔ پھر کچھ دیر بعد پرشوتم گھبرایا ہوا چوپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ اور بھی پریشان کن تھا۔ اتنے میں اوگڑ ناتھ کے دونوں چیلے بھی آ گئے۔ چاروں مل کر سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ پرشوتم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے باہر نکل کر اوگڑ ناتھ کو تلاش کیا تو وہ اسلحہ بردار اسے جیتا نہ چھوڑیں گے۔ جب 1-1.5 گھنٹہ گزر گیا اور اوگڑ ناتھ واپس نہ آیا اور نہ کوئی اسلحہ بردار چوپڑی میں داخل ہوا تو پرشوتم جو اپنے گرو کے لیے بہت بے چین تھا، اس نے چوپڑی سے باہر نکل کر اوگڑ ناتھ کو تلاش کرنے کی تجویز پیش کی۔ دیوانگ بھی یہی چاہتا تھا کہ اسے فوراً تلاش کیا جائے، کیونکہ برہا کی وجہ سے اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ دیوانگ اور پرشوتم اسے باہر ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ دونوں تیار ہو گئے تھے تو وہ باقی 2 چیلے جھونپڑی میں بیٹھ کر کیا کرتے، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ وہ چاروں باہر نکل کر 2-2 کی ٹولیوں میں بٹ کر اوگڑ ناتھ کی تلاش میں نکل گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے کی تلاش کے بعد انہوں نے اوگڑ ناتھ کی جلی ہوئی لاش ڈھونڈ نکالی۔ تینوں چیلے مل کر اوگڑ ناتھ کی لاش کو چوپڑی میں لے آئے۔ جب انہوں نے چوپڑی میں جلتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں اوگڑ ناتھ کے وجود کو دیکھا تو وہ لرز اٹھے۔ اوگڑ ناتھ کی لاش جل کر کوئلہ ہو گئی تھی اور کسی لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اوگڑ ناتھ کو بغیر چتا کے اس طرح کس نے جلایا تھا۔ تینوں چیلوں نے اوگڑ ناتھ کی جلی ہوئی لاش کو چوپڑی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا۔ ان تینوں نے اسے اپنے کندھوں پر رکھا اور رام نام ست ہے بولتے اسے دریا میں پھینک آئے۔ آتے ہی پرشوتم نے اوگڑ ناتھ کی گدی سنبھال لی۔ دیوانگ کا اب یہاں رکنا فضول تھا۔ وہ صبح ہوتے ہی اپنی راہ لگا۔ اب وہ اپنی بستی کی طرف بڑھ رہا تھا اور جوں جوں اس کے قدم بستی کی طرف اٹھ رہے تھے اس کا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اس کا گھر قریب آ رہا تھا۔ اس گھر سے ہی تو برہا کو اٹھایا گیا تھا۔ وہ کیسے زبردست لوگ تھے۔ انہوں نے ہورا کو زخمی کر دیا تھا اور شاید انہی لوگوں نے اوگڑ ناتھ کو بھی جلا ڈالا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ کیا بستی چھوڑ کر بھاگ جائے؟ گھر میں اس کی ماں پاربتی تھی، وہ اس کے بغیر جیتے جی مر جائے گی۔ وہ اسے تنہا چھوڑ کر کس طرح فرار ہو سکتا تھا؟ وہ اسی ادھیڑ بن میں چلا جا رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ وہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ دیوانگ اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اپنی ناکامی کے خوف سے اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو وہ اچانک اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ہورا تھا۔ دیکھ کر چلو دیوانگ، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کہو کیا خبر ہے؟ ناکام لوٹا ہوں، اوگڑ ناتھ کچھ نہیں کر سکا، وہ خود جل مرا۔ جل مرا؟ ہورا نے حیرت سے کہا۔ کیسے؟ اسے کسی نے جلا دیا اور کچھ اس طرح جلایا کہ وہ جلی ہوئی لکڑی کی طرح ہو گیا۔ دیوانگ نے بتایا۔ کہاں جا رہے تھے؟ ہورا نے اپنے سفید دانت چمکاتے ہوئے پوچھا۔ اپنی بستی، اپنے گھر، دیوانگ نے دھیرے سے کہا۔ اب تم اپنے گھر کو بھول جاؤ، ہورا نے صفاقی سے کہا۔ کیوں بھول جاؤں میں اپنے گھر کو؟ دیوانگ نے احتجاجاً کہا۔ وہاں میری ماں ہے، تمہیں اب سزا کاٹنی ہوگی۔ پرمان نے تمہیں اوگڑ ناتھ کے پاس بھیج کر ایک موقع دیا تھا، لیکن تم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ہورا نے فرد جرم عائد کی۔ اوگڑ ناتھ برہا کو ڈھونڈنے میں ناکام رہا اور جب اس نے دوسرا عمل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اسے کچھ نامعلوم لوگوں نے جلا دیا۔ اس میں میرا کیا قصور؟ دیوانگ نے اپنی صفائی پیش کی۔ قصور تو پرمان کا ہے، جس نے تم جیسے بے وقوف شخص پر بھروسہ کر کے برہا تمہارے حوالے کر دی۔ اب تم میرے ساتھ چلو اور یہ الٹی سیدھی باتیں اس کے سامنے چل کر کرنا۔ ہورا نے سخت انداز میں کہا۔ ہورا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ میں تو معاف کر سکتا ہوں مگر پرمان نہیں۔ تم مجھے معاف کر دو، پرمان سے جا کر کہہ دو کہ دیوانگ تمہیں نہیں ملا۔
وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ دیوانگ نے اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استدعا کی، تو نے مجھے بے وقوف سمجھا ہے، مجھے غلط مشورے دیتا ہے۔ اگر میں یہ کھینٹا گھما کر تیرے سر پر ماروں تو ابھی تیرے سر کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بس اب تو سیدھا کھڑا ہو جا اور میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر ہورا نے دیوانگ کے جواب کا انتظار نہ کیا۔ اس نے اپنے کندھے سے اتار کر زنجیر میں بندھی کھینٹی زور سے زمین پر ماری اور بولا، میں ہوں ہورا۔ اسی وقت ریت کا بادل سا اٹھا اور وہ دونوں اس میں گم ہو گئے۔ جب ہورا نے دیوانگ کو پرمان کے حضور پیش کیا تو وہ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھا۔ رانی ملائکہ اس کے برابر ایک چھوٹی مسند پر بیٹھی تھی اور 2 خادمائیں دائیں بائیں کھڑی تھیں۔ ہورا دیوانگ کی کلائی پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے کے فرش پر 7 سانپ اپنے پھن پھیلائے نیم دائرے کی شکل میں پرمان کے سامنے موجود تھے۔ دیوانگ کو دیکھ کر پرمان کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ پرمان، تیرا مجرم حاضر ہے۔ ہورا نے دیوانگ کو پرمان کے سامنے کرتے ہوئے کہا، کہاں ہے برہا؟ پرمان ایک دم غصے میں آ گیا اور چیخ کر بولا۔ دیوانگ سہم کر 1 قدم پیچھے ہٹا۔ ہورا نے پھر اسے آگے کر دیا۔ اس کی زبان پر جیسے تالا پڑ گیا تھا۔ بولتا کیوں نہیں؟ پرمان گرجا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ کیا برہا تیرے حوالے نہیں کی گئی تھی؟ کیا تجھ سے اس کی حفاظت کے لیے نہیں کہا گیا تھا؟ کہا گیا تھا، دیوانگ نے اقرار کیا۔ پھر لا اسے پیش کر میرے سامنے، میری امانت واپس کر۔ پرمان کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ میں مجبور ہوں، بے قصور ہوں۔ جانے وہ کون لوگ تھے، انہوں نے اوگڑ ناتھ کو بھی جلا دیا۔ اب پھر تیرے جلنے کی باری ہے۔ پرمان، مجھے معاف کر دے۔ میں نے تجھے ایک موقع دیا جو میں کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو ناکام رہا، اب تو سزا کے لیے تیار ہو جا۔ پرمان نے یہ کہہ کر اپنے سر پر تاج کی طرح بیٹھے سانپ کی طرف آنکھیں اٹھائیں۔ چلو اس کو ٹھکانے لگاؤ۔ نہیں، دیوانگ نے سہم کر آنکھیں بند کر لیں۔ پرمان کے سر پر تاج کی طرح سجے سنہری سانپ نے اپنی زبان تیزی سے لپلپائی اور پھر وہ کسی سپرنگ کی طرح کھلا اور 5 قدم دور کھڑے دیوانگ پر تیر کی طرح چلا۔ ایک لمحے میں وہ پرمان کے سر سے اڑ کر دیوانگ کی گردن سے لپٹ گیا۔ اس نے دیوانگ کی گردن میں ایک خاص جگہ کاٹا اور پھر اس نے اس کی گردن کو جکڑنا شروع کیا۔ ایک لمحے میں دیوانگ کی آنکھیں ابل آئیں، زبان باہر آ گئی اور وہ کھڑا کھڑا کسی شہتیر کی طرح زمین پر گرا۔ زمین پر گرتے ہی اس کے جسم کا جوڑ جوڑ الگ ہو گیا۔ وہ مر چکا تھا۔ یہ ایک انتہائی بھیانک موت تھی۔ دیوانگ کے زمین پر گرنے سے پہلے وہ سانپ پھر کسی سپرنگ کی طرح کھلا اور تیر کی طرح اڑتا ہوا پرمان کے سر پر آ جما۔ اب وہ جلاد پھر سے پرمان کے سر کا تاج تھا۔ ہورا، اٹھاؤ اس کوڑے کو، پرمان نے ہورا کو حکم دیا۔ ہورا نے دیوانگ کے جسم کے حصے لکڑیوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پر جمائے اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ چلو 7 ستاروں، تم بھی جاؤ، پرمان نے اپنے سامنے نیم دائرے میں پھن اٹھائے سانپوں سے کہا۔ وہ فوراً ہی زمین پر رینگنے لگے۔ رانی ملائکہ، تم بھی چلو۔ رانی ملائکہ بغیر کچھ بولے مسند سے اٹھ گئی اور جب وہ دروازے سے باہر نکل رہی تھی تو اس نے پرمان کا ایک اور حکم سنا۔ اس حکم کو سن کر رانی ملائکہ سلگ اٹھی۔ وہ حکم ہی ایسا تھا۔ پرمان نے اپنے دائیں کھڑی خادمہ سے کہا تھا، تیوہ کو بلاؤ۔ رانی ملائکہ کے لیے تیوہ کا نام کسی شعلے سے کم نہ تھا۔ اس کا نام سنتے ہی اس کے وجود میں آگ لگ جاتی تھی، مگر پرمان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ رانی ملائکہ اس سے حسد کرتی ہے، پھر بھی وہ جب چاہتا اور جہاں چاہتا اسے طلب کر لیتا تھا اور رانی ملائکہ حسد کی آگ میں جلتی رہ جاتی تھی۔ آج بھی یہی ہوا تھا کہ سب کو نکال کر تیوہ کو طلب کر لیا گیا تھا۔ رانی ملائکہ نے اپنی سخت توہین محسوس کی تھی۔ وہ تیوہ کے بلاوے پر بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اب تیوہ کو پرمان سے دور کر کے رہے گی۔
رانی ملائکہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک خادمہ رہ گئی، اس نے اسے بھی رخصت کر دیا، اب وہ تنہا رہ گیا۔ پرمان اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا تھا۔ برہا کی گمشدگی اس کے لیے سوہانے روح تھی۔ اپنی پریشانی کم کرنے کے لیے اس نے تیوہ کو طلب کیا تھا۔ وہ راج نرتکی ہی نہیں، اس کی مشیر خاص بھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں تیوہ پر تمکنت چال چلتی پرمان کے حضور آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں لگاوٹ تھی۔ وہ پرمان کے سامنے گردن خم کر کے گویا ہوئی، پرمان کیسے یاد کیا؟ تیوہ اس وقت ہم بہت پریشان ہیں، پرمان نے کہا۔ تیوہ کو بتا کیا پریشانی ہے، شاید میں تجھے کوئی مشورہ دے سکوں۔ تیوہ تجھے میں نے اسی لیے طلب کیا ہے، اس بستی میں اگر کوئی ہے تو وہ تو ہے۔ پرمان بس تیرے ہی مشورے سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ پرمان کو آج پھر تیری ضرورت ہے۔ ایسی کیا بات ہوئی؟ آخر تو کیوں پریشان ہے؟ تیوہ نے پرمان کو چونک کر دیکھا۔ برہا نہیں ملی، پرمان نے بڑے تاسف سے بتایا۔ دیوانگ کو تو نے اوگڑ ناتھ کے پاس بھیجا تھا، کیا اس نے کوئی مدد نہ کی؟ تیوہ نے پوچھا۔ اس نے مدد کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ برہا تک نہیں پہنچ سکا، وہ جل کر کوئلہ ہو گیا۔ جل کر کوئلہ ہو گیا؟ تیوہ نے بڑی حیرانی اور پریشانی سے کہا۔ اوگڑ ناتھ اس بستی کا ایک زبردست بندہ تھا، اگر وہ ناکام ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ برہا کو کسی بہت ہی خطرناک شخص نے غائب کیا ہے۔ اب میں کیا کروں تیوہ؟ رنتارو تو کسی صورت نہ مانے گا، پرمان نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ دیوانگ کہاں گیا؟ تیوہ نے پوچھا۔ دیوانگ کو تو میں نے ٹھکانے لگا دیا، وہ اپنی لاپرواہی کی سزا پا گیا، پرمان بولا۔ اچھا کیا تو نے، بہت اچھا کیا، تیوہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اب میں برہا کو کہاں تلاش کروں؟ پریشانی اپنی جگہ برقرار تھی۔ پرمان یہ تیرا کام نہیں، تو اب ہورا کو بھیج۔ ہورا ان لوگوں کے ہاتھوں خود چوٹ کھا چکا ہے، یہ اب اس کے بس کا معاملہ نہیں۔ پھر اب مجھے آزما۔ تیوہ نے ایک ادائے خاص سے پرمان کی طرف دیکھا۔ نہیں تیوہ، میں تجھے بھیج کر کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا، میں تجھے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا، تو میرے لیے بہت قیمتی ہے، پرمان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ان مہربان لفظوں کے لیے میں تیری ممنون ہوں، اس طرح کی بات کرتے ہوئے ذرا محتاط رہا کر، اگر یہ بات رانی ملائکہ کے کانوں میں پڑ جائے تو وہ تجھے زندہ نہ چھوڑے۔ تیوہ نے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک بے وقوف عورت ہے، پرمان نے بے نیازی سے کہا۔ ایک عورت دوسری عورت کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہے۔ تیوہ نے پرمان کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، پرمان نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن میرا تو بگاڑ سکتی ہے، تیوہ مسکرائی۔ اگر کبھی اس نے اس کی جرت کی تو سمجھنا وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا، پرمان نے انکشاف کیا۔ مجھے اتنا مان دینے کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، اب مجھے جانے کی اجازت دے۔ کہاں؟ پرمان نے چونک کر پوچھا۔ برہا کی تلاش میں۔ میں تجھے کس طرح بھیج دوں؟ مجھ پر یقین کر، میں دیوانگ نہیں ہوں، نہ ہی اوگڑ ناتھ ہوں۔ اس بستی میں جاؤں گی تو کچھ کر کے ہی آؤں گی، وقت لگ سکتا ہے لیکن تیوہ کو کوئی برہا کے پاس پہنچنے سے نہیں روک سکتا، تیوہ نے دعویٰ کیا۔ جانتا ہوں، پرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اجازت دے، تیوہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکیلی مت جا، یہاں سے کسی کو ساتھ لے جا، پرمان نے تجویز پیش کی۔ ٹھیک ہے پرمان، تیرا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہاں ایسا کون ہے جو میرے ساتھ جا سکے؟ تیرے ساتھ جانے کو ہر کوئی تیار ہو جائے گا، لیکن میں کسی کام کے بندے کو تیرے ساتھ بھیجنا چاہتا ہوں، اور میری نظر میں سب سے اچھا آدمی اس وقت ہورا ہے۔ ہورا؟ تیوہ نے اس کا نام بے اختیار دہرایا۔ اس کا نام سن کر اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ پرمان نے یہ کیا نام لے دیا؟ اس وحشی نے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی، اب وہ اس کے تصور میں رہنے لگی تھی۔
اگر ہورا کا ساتھ مل جائے تو پھر اس سفر کا مزہ ہی آ جائے گا، پھر برہا کی تلاش میں صدیاں ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا دی۔ کیوں مسکراتی ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ ہورا کے نام پر، تیوہ نے صاف گوئی سے کہا، لیکن مسکرانے کی وجہ نہ بتائی۔ وہ چالاکی سے بولی، پرمان تو جانتا ہے کہ وہ ایک ایسا جنگلی گھوڑا ہے جس کے منہ میں لگام نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تو فکر نہ کر، وہ تجھے پریشان نہیں کرے گا۔ میں اس کی لگام تیرے ہاتھ میں دے کر اسے تیرے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ پرمان نے کہا۔ ارے نہیں پرمان، تو اسے کچھ نہ کہنا، میں اس جنگلی گھوڑے کو سنبھال لوں گی، میں جانتی ہوں سنبھالنا۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی، جا پھر اسے لے جا۔ پرمان یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ تیوہ کو سمجھاتا رہا تھا کہ کسی مشکل میں کیا کرنا ہے۔